ایک مرتبہ کیا ہوا، 15-20 سال پرانی بات ہے، میں نے 2 بہن بھائی دیکھے، 7-8 سال کی ان کی عمر تھی. تو ہمارے کوئی دور کے جاننے والوں میں تھے. وہ بچے کیا کر رہے تھے، عجیب عجیب اسٹائل میں بات چیت کر رہے تھے. یعنی جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کر رہا ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا. پھر وہ یعنی بچے اگر بڑوں والی باتیں شروع کر دیں اور وقت سے پہلے یعنی ان کی مینٹل اپروچ زیادہ ہو جائے تو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی ان کے ساتھ کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے. تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ اصل میں یہ بچے ایسے اس لیے ہو گئے، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. ان کے سامنے ان کے باپ کو قتل کیا ہے چھورے مار مار کے. کسی ظالم نے پیسوں کے چکر میں یا کوئی اپنے ذاتی جھگڑے میں بچوں کے سامنے ان کے باپ کو چاقو مار مار کے قتل کیا ہے. وہ ڈر اور خوف ان کے، ایک تو باپ سے محبت بھی ہوتی ہے، وہ خوف ان کے دماغوں میں بیٹھ گیا. تو اگر یہ دنیا اصل ہے پھر اللہ پہ الزام لازم آئے گا کہ اللہ ایسا دنیا میں ظلم ہوا اور ان ظالموں کو سزا نہیں ملی. دنیا میں سزا نہیں ملتی، اور ملتی ہے وہ بہت محدود ہوتی ہے. اب جس نے اس طرح اذیت کے ساتھ اس کو ہلاک کیا، اس کی سزا اسلام نے کیا بتائی، قتل کرو اس کو. لیکن وہ قتل اذیت کے ساتھ تو نہیں ہوگا نا، گردن اڑائی جائے گی. وہ جو اتنے اضافی مارا اور وہ بچوں کی زندگی تباہ کی، اس کی بیوی کی زندگی تباہ کی، اس کے رشتہ داروں کی زندگی تباہ کی، اس کی تلافی ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ ایک نہیں، ایسے لوگوں نے پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہیں، جلتی کڑھائی میں انسانوں کو، زندہ انسانوں کو ڈالتی ہے. جانوروں کے ساتھ تو ہو رہا ہے. چائنا میں جاؤ تو پتہ چلے گا آپ کو کہ زندہ کتا اٹھا کے کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں. کیا اس کی آواز نہیں کوئی سنے گا قیامت کے دن؟ کیا جس رب نے اس کتے کو پیدا کیا، کیا وہ اس کی آواز نہیں سنے گا؟ اس کا انتقام نہیں لے گا کہ اس کتے کو تم نے کھانا تھا، اس کو شوٹ کر کے بھی کھا سکتے تھے تم نے اپنی زبان کے چٹخارے لینے ہیں، تو زندہ کتے کو جلتی کڑھائی میں ڈالنے کا کیا تک بنتا ہے؟ کتنی اذیت ہے. تھوڑی دیر کے لیے خود کبھی آگ کے قریب جا کے دیکھیں آپ. لا يعذب بالنار الا رب النار. اللہ نے جو سفیر آسمان سے بھیجے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے ہیں، انہوں نے اللہ کی طرف سے اپنا یہ پیغام ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بتا دیا کہ آگ کا عذاب صرف آگ پیدا کرنے والا دے سکتا ہے. انسان کو آگ میں جلانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بہت سخت اذیت ہے یہ. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹا تو انہوں نے کیا کیا، وہ چیونٹیوں کا جو پورا گروپ تھا نا اس کو آگ لگا دی. اللہ نے آسمان سے وحی نازل کی کہ حلا واحدتن، کاٹا تو صرف ایک نے تھا، آپ نے باقیوں کو سزا کیوں دی؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. اللہ نے پیغمبر کو کیا کہا، تنبیہ کی، ڈانٹ لگائی. ایک چیونٹی نے کاٹا تھا اور سزا سب کو کیوں ملی ہے؟ تو جو چیونٹیوں کا حساب لے گا کیا وہ انسانوں کا حساب نہیں لے گا؟ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ تو دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بڑے ظلم ہو رہے ہیں. اللہ کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم دنیا میں کیا ہو رہا ہے جس کو لوگ ظلم سمجھتے ہی نہیں؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ہم ظلم صرف اس کو سمجھتے ہیں جس کے ظلم ہونے پر کوئی قانون بن چکا ہو عدالتوں میں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے. جس ملک کی عدالت میں اگر کوئی قانون نہ ہو تو ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے. شرک کو کسی دنیا کی عدالت میں ظلم نہیں سمجھا جاتا. انڈیا میں شرک کو ظلم ہے، عدالت میں کوئی ہے کہ جو شرک کرے گا وہ ظالم کہلائے گا اور اس کی سزا اتنے مہینے اس کی جیل ہے دنیا میں کہیں بھی قانون نہیں ہے. حتیٰ کہ عرب میں بھی قانون نہیں ہے کیونکہ اس کا قانون سے تعلق نہیں ہے. اللہ نے اجازت دے دی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے شرک کرے، کفر کرے، جس کا دل چاہے توحید پر چلے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. لیکن فرمائے شرک ظلم ہے، میرے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے. دنیا میں اجازت ہے، تم بتوں کے سامنے جھکو یا اللہ کے سامنے جھکو، لیکن آخرت میں اس کی اجازت، اللہ کے قانون میں اجازت نہیں ہے. تو اللہ نے جو آئین بنایا ہے، اللہ نے جو قانون بنایا ہے، اس کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ شرک اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے. سب سے بڑا ظلم کہ جس نے پیدا کیا تھا، تنے تنہا بنایا، کھلایا پلایا، تو آپ یہ نسبت کسی اور کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ اس میں شرکت کیوں کر رہے ہو؟ باپ اپنے باپ ہونے میں شرکت برداشت کرتا ہے کہ کوئی میری اولاد میں کوئی میرے جیسا سلوک کسی دوسرے کے ساتھ بھی کرے؟ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یہ کام کرو، بیٹا نہیں کر رہا، دوسرے نے آ کے کہا کرو، کرنا شروع کر دے. باپ کو غصہ آئے گا کہ میرے کہنے سے تو کر نہیں رہا تھا، اس کے کہنے سے کیوں کیا؟ غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟
کتنا زیادہ غضب آئے گا. تو اسی طرح اللہ کو بھی بہت زیادہ غضب آتا ہے. اور یہ آج کل ہو رہا ہے نوجوانوں میں. باپ اگر کسی بات کا حکم دے رہے ہیں نہیں مان رہے, کوئی دوست کہہ دے گا تو کر لیں گے. یہ بہت افسوس کی بات ہے بھائی. سب سے پہلے کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ یاد رکھو شریعت میں اطاعت کے معاملے میں شریعت نے باپ کو ماں پر بھی ترجیح دی ہے. حسن اخلاق میں ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے. اچھے اخلاق سے ماں سے بات کرنی ہے 3 گنا زیادہ. لیکن اطاعت میں باپ کا حق ماں سے زیادہ, کیونکہ سربراہ گھر کا کون ہے؟ شادی بیاہ میں کس کی چلے گی؟ باپ کی چلے گی. نہیں آ رہی میرا غالب بات. لوگ کیا کہتے ہیں امی نے کہا ہے, ابا نے کیا کہا ہے, پہلے اس کو فالو کرو. کیونکہ نکاح اور اس طرح کے اہم معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں پر ترجیح دی ہے. اور خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ بچوں کے باپ کے مقابلے میں رکاوٹ نہ بنے, اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا. ایک ملک میں 2 متوازی حکومتیں چل سکتی ہیں؟ نہیں چل سکتی. اس کائنات میں بھی اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اللہ کے علاوہ اگر اور بھی کوئی معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام تباہ ہو جاتا. تو اسی طرح گھر میں اگر ایک سے زیادہ سربراہ ہوں گے تو گھر کا نظام, بولو بھائی, تباہ. اس لیے گھر کا سربراہ کون ہے؟ باپ کو بنایا. 2 سربراہ نہیں ہو سکتے. ماں سربراہ نہیں ہے. ہاں ماں باپ کے بعد سربراہ ہے. باپ کے بعد پھر کس کی اطاعت ہوگی؟ پھر ماں کی اطاعت ہوگی. تو یہ باتیں میں کرتا ہوں تو بعض خواتین کے اعتراضات آتے ہیں کہ خواتین کی حقوق بیان نہیں کر رہا. تو بھائی میں وہ حقوق بیان کروں گا جو اللہ اس کے رسول نے دی ہیں, وہ والے تھوڑی بیان کروں گا جس سے آپ کے گھر کا نظام سارا برباد ہو جائے, سارا سسٹم تباہ ہو جائے. بیٹی کی شادی کا ولی کون ہے؟ باپ ہے. باپ کو اجازت ہے وہ کرے گا اس کا نکاح. باپ نہ ہو تو دادا ہے, دادا نہ ہو تو بھائی ہے, ماں کسی بھی درجے میں نہیں ہے. کوئی وجہ تو ہوگی نا اسلام نے ایسا حکم دیا. بچی جب جوان ہو جائے تو اس کے نکاح کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ باپ. باپ نہ ہو تو دادا, دادا نہ ہو تو, سبق یاد کر لیں, بھائی. بھائی نہ ہو تو چچا. ماں کا نہیں آ رہا کہیں بھی. بھائی نہ ہو تو چچا, چچا نہ ہو تو چچا زاد بھائی. کیوں؟ مردوں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. تجربہ ان کا زیادہ ہے. ان کو ٹوپی کرانا مشکل کام ہے. اور خواتین کی طبیعت میں نرمی ہے. اللہ کا بنائے ایک نظام ہے, اللہ نے ان کو نرم طبیعت کا پیدا کی. کوئی بھی چکنی چپڑی باتیں کرے گا وہ شیشے میں اتار لے گا ان کو. اور ایسا ہو رہا ہے. چکنی چپڑی باتیں کرے گا, میں تو آپ کے بس ہر وقت پاؤں میں بیٹھا رہوں گا. آپ کی بیٹی کو میں, وہ ہے نا کہ وہ پوچھیں گے بیٹا کماتے کیا ہو؟ کمانے ومانے کو چھوڑیں آنٹی, کمانے کو چھوڑیں. ایسی ٹوپیاں ہو رہی, کمانے کو چھوڑیں آنٹی, بہت کماتا ہوں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. دکان ہے میری ٹرانسپورٹیشن کی, ٹرانسپورٹیشن کا میرا بزنس ہے ذاتی. ایک صاحب آئے, وہ ہمارے کسی رشتہ دار خاتون سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے, تو ان کی والدہ نے مجھے انکوائری کے لیے بھیج دیا کہ اس کو ذرا لیبارٹری ٹیسٹ کرواؤ اس کا کہ یہ کیا کما رہا ہے, یہ باتیں جو کر رہا ہے یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. تو میں نے کہا کیا بزنس ہے آپ کا؟ کہہ رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. ایک تو ہم مولوی, ہمیں کیا پتا ٹرانسپورٹیشن سے, اتنا تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ٹرانسفر کی جا رہی ہے. میں نے کہا شاید کوئی کنٹینر ان کے بیرون ملک جاتے ہوں, یہاں سے وہاں, جاپان سے گاڑیاں ادھر ٹرانسفر کرتے ہوں اور ادھر سے ادھر. میں نے کہا بھائی کہہ رہے بہت اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک آمدنی ہے, حیدری میں گھر ہے, تو ایسا تھوڑی ہے یار, کچھ تو ہوگا نا. میں نے کہا یار اپنا آفس مجھے بتا دیں, میں آنا چاہتا ہوں. تو میں چلا گیا ٹرک اڈے میں. ان کا کام کیا تھا؟ ٹرانسپورٹیشن کا. یہاں سے مال اٹھا کے ٹرک میں رکھا, جو ٹرک میں مال اٹھایا وہ یہ ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے, یہاں سے وہاں, وہاں سے. غلط کام نہیں ہے, مزدوری ہے, حلال مزدوری ہے, لیکن جھوٹ تو نہ بولو بھائی. وہ ایک آدمی چلا گیا نا رشتہ لینے کے لیے کہیں, تو لڑکی کے باپ نے پوچھا بیٹا آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا لکڑ دا کام ہے. لکڑ دا کام ہے, لکڑیوں کا بزنس ہے. انہوں نے کہا لکڑیوں کا بزنس ماشاءاللہ آپ کا کیا کرتے ہیں, یعنی آپ کیا ہے لکڑیوں کے جنگل سے لکڑیاں ایکسپورٹ کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا بتا تو دیا نا, لکڑیوں کا اپنا ذاتی بزنس ہے, ذاتی بزنس ہے لکڑیوں کا, اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک آمدن ہے. بھائی لکڑیوں کی کھڑکیوں کا کام ہے, کیا کرتے ہو اللہ کے بندے؟ الماریاں بیچتے ہو, فرنیچر بیچتے ہو, کیا کرتے ہو؟ بول دیا لکڑیوں کا کام ہے. جب زیادہ فورس کیا تو کہا کہ جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں. جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہوں. تو خیر کیا بات چل رہی تھی,
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہیں. سب سے بڑا ظلم کیا؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا. تو یہ تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, جس نے بنایا اس کے ساتھ کبھی نبی کو شریک کر دیا, کبھی یا رسول اللہ مدد, کبھی یا علی مدد, کبھی یا غوث اعظم مدد, کبھی جناب قبر پہ جا کے سجدہ کر رہے ہو. اللہ کہے گا تمہاری طرح کے انسان ہیں, اموات غیر احیاء, مردہ ہیں, زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی. یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے, اس خدا کے در کو چھوڑ کر ان کے پاس جا رہے ہو.